بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جب بھی دعا مانگا کریں نا، تو دعا مانگنے میں آپ دعا کے آداب کو ہمیشہ مد نظر رکھا کریں، کیونکہ جو آداب کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے نا، وہ اللہ کے ہاں بہت جلد قبول ہو جاتا ہے۔ اور بے ادبی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے، بے ادبی کے ساتھ عبادت کی جائے، بے ادبی کے ساتھ کوئی کسی کی مدد کی جائے، گستاخی کی جائے، دکھاوا کیا جائے، جلد بازی کی جائے، اللہ کو جلد بازی والا کام پسند نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کریم ذات ہے، رب ہے، پالنے والے ہیں، کچھ نہ کچھ اس صورت میں بھی دیتے ہیں، لیکن جو باادب ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک اپنے قریب کر لیتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو دعا مانگنے سے پہلے آپ آداب میں یہ کیا کریں، کوشش کیا کریں دو زانو بیٹھا کریں، اتحیات کی شکل میں ہاتھوں کو اٹھا کے رکھا کریں، جیسے ایسے ہاتھ کو اٹھا کے رکھتے ہیں ایسے ہاتھ کو اٹھا کے رکھا کریں، چہرے کو ہاتھوں کی طرف رکھ لیا کریں، گردن کو ہلکا سا جھکا لیا کریں، اندر پوری توجہ اور الفاظ کے معنی کے اوپر دھیان دیا کریں، اور کوشش کیا کریں مصلی کے اوپر نیچے فرش پہ بیٹھا کریں، نہیں تو کرسی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، صوفے پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی جگہ کھڑے ہو کے بھی مانگ سکتے ہیں، ہر حال میں آپ کو دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کبھی مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہ بیسٹ جگہ ہے، کیونکہ اللہ کے گھر میں آئے ہوئے بندے کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ تو مسجد میں جا کے جب جماعت ہو جاتی ہے نا، مسجد کو لوگ تالے لگا دیتے ہیں، یہ مسجدیں کھلی ہو جاتی ہیں، تو لوگوں کے جانے کے بعد کوشش کیا کریں اکیلے میں مسجد چلا جایا کریں، صف کے اوپر بیٹھ جایا کریں۔ اکیلے تنہا بندہ اکیلا مسجد میں بیٹھا دعا مانگ رہا ہے، اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ تہجد میں اٹھا کریں، گھر میں بند کمرے میں بیٹھ جایا کریں مصلی کے اوپر، دفتر میں بند کمرے کو کر کے مصلی کے اوپر بیٹھ جایا کریں۔ تو دعا کے آداب کو مد نظر رکھیں، اور جب آپ دعا شروع کریں تو دعا شروع کرنے سے پہلے کچھ، ویسے تو ہر وقت دعا مانگی جا سکتی ہے، 24 گھنٹے میں سے کوئی ایک گھڑی بھی ایسی نہیں ہے، دعا واحد عبادت ہے جس کے لیے 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ دعا نہ مانگ سکتے ہیں۔ آپ ہر وقت دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن کچھ گھڑیوں کو اللہ نے بڑا پسند فرمایا ہے، جیسے تہجد کا وقت ہے، جیسے زوال کا وقت ہے، جیسے فرض نمازوں کے بعد کا وقت ہے، اسی طریقے سے عرفات کے دن کی دعا ہے، مزدلفہ کے دن کی دعا ہے، بیت اللہ کو دیکھ کر دعا ہے، مسجد نبوی میں دعا ہے۔ ہاں جی، ایسے کسی کے کام آ جانا، کوئی آپ سے خوش ہو جائے، اس وقت آپ دعا مانگیں۔ کبھی آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے اور آپ اپنے حق پر ہونے کے باوجود غصے کو پی لیں، اس وقت دعا مانگنا۔ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنے کے فوراً بعد دعا مانگنا۔ آپ کبھی خوش ہوتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر، تو نعمتوں کے اوپر خوش ہونے کے بعد، شکر ادا کرنے کے بعد فوراً کوئی دعا مانگنا۔ ہر حال میں دعا مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ جب آپ دعا شروع کریں تو دعا شروع کرنے سے پہلے آپ یہ 3 الفاظ ضرور دہرایا کریں۔ ایک تو اللہ کی تعریف بیان کیا کریں۔ ہمیشہ جب کسی بڑے کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کی عزت، اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے نا، تو گاؤں کا چودھری بھی جو ہے نا، میراثی کی جو ہے نا تعریف کرنے کے اوپر کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے بڑے گناہ گار بندے ہیں، اور اللہ رب العزت سارے حاکموں کا حاکم ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کریں، مختصر طور پر آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کا ترجمہ بھی کبھی دہرایا کریں، سبحان اللہ، یا اللہ ساری کی ساری عظمتیں اور بڑائیاں اور آپ کے لیے ہیں، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، والحمدللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، ولا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں میرا، آپ کے علاوہ میرا کوئی داتا نہیں، مجھے کوئی دینے والا نہیں، مجھے کوئی پالنے والا نہیں، میری کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، میرا سب کچھ آپ ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ ساری بڑائیاں، ساری بادشاہیاں صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں۔
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ میں نیکی کرنے میں بھی آپ کا محتاج ہوں اور برائی سے بچنے میں بھی آپ کا محتاج ہوں۔ پہلے اس کا عربی میں پڑھا کریں، اور عربی کے الفاظ چونکہ قرآن پاک کے اور حدیث کے الفاظ سے ملتے ہیں تو اس لیے اس میں بھی پڑھنا، اس میں یاد کرنا ضروری ہے۔ تو ہم اس کلمے کو ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ ایمان کی تجدید بھی ہو جاتی ہے، کہ آپ نے جیسے پہلا کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور ہمارے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے، تو یہ اس کلمے سے ہمارے ایمان کی دہرائی بھی ہو جاتی ہے، تجدید بھی ہو جاتی ہے، اور ہمارا ایمان جو ہے نا فریش اور تازہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہم سے اگر کوئی منہ سے کوئی کفری بول بھی کوئی نکل جاتا ہے تو ہم دوبارہ ایمان میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو کبھی کبھی انسان ایسے منہ سے متکبرانہ، کفریہ اور غلط اتنا بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ وہ اسلام کے دائرہ کار سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایمان میں پھر دوبارہ داخل ہو جاتا ہے، اسلام میں دوبارہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ تو اس کو پڑھا کریں، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھا کریں۔ اردو ترجمہ کرنے سے آپ کے دل کے اندر اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، اور اس کے بعد آپ کیا کیا کریں کہ اس کے بعد آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھا کریں۔ بہترین، عمدہ اور اعلیٰ ترین درود وہ پڑھا کریں جس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو بہترین اور اعلیٰ ترین جو سب سے عظیم جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں ہم دعا تو دے رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو خیریں عطا فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے درجات، ان کو جو نا اعلیٰ مقام عطا فرما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمارے لیے کیا، یا اللہ پاک ہماری طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اور ان کے آل اولاد کو بھی عطا فرما۔ دراصل یہ دعا لوٹ کر، درود شریف واحد ایک ایسا عمل ہے کہ یہ دعا لوٹ کر واپس ہمیں ملتی ہے۔ تو اس لیے درود شریف پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے، وہ دعا، وہ عمل، وہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تو کسی دعا کو بھی بغیر درود شریف کے نہ پڑھا کریں، کوشش کیا کریں درود چھوٹا پڑھ لیں اگر آپ کو بڑا نہیں یاد ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اعلیٰ درود، افضل ترین درود تو یہی ہے۔ تو ایک یہ درود شریف پڑھا کریں۔ پھر اس کے بعد آپ تیسرا کام یہ کیا کریں کہ آپ ایک دفعہ استغفار ضرور کیا کریں۔ جیسے مثال کے طور پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کہ یا اللہ پاک میری تمام گناہوں کے اوپر میری بخشش فرما، تیری ذات ہمیشہ زندہ و جاوید اور قائم رہنے والی ہے، اور میں اپنے تمام گناہوں کے اوپر معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اردو میں دہرا لیا کریں اور عربی میں بھی ضرور پڑھا کریں، اور والدین کے لیے ایک دفعہ استغفار ضرور کیا کریں۔ مثال کے طور پر سادہ ترین والدین کی دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے میرے اوپر، جب میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، انہوں نے میرے اس عمر میں میرے اوپر رحم فرمایا اور میری دیکھ بھال کی اور میری پرورش کی۔ تو یہ کام کر کے پھر آپ کیا کیا کریں کہ آپ پھر جو ہے نا اس کے بعد آپ دعا شروع کیا کریں۔ ہر دعا مانگنے سے پہلے یہ اعمال اگر آپ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی جو سپیڈ ہے نا، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ زمین اور عرش کے درمیان میں سارے فاصلے ختم ہو جائیں گے، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے گناہوں کے اوپر بھی بخشش مانگ لی، آپ نے ایمان کے اوپر بھی اپنے ایمان کو بھی تازہ کر لیا، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر لیا۔ اس کے بعد اگر آپ دعا مانگیں گے تو اس دعا کو اللہ پاک کبھی رد نہیں فرماتے۔ تو اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے اس عمل کو ضرور اپنے ساتھ جو ہے نا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس سے آپ کے جو ہے نا مسئلے بہت جلد حل ہوں گے۔